کرم کی بارش کا تیسرا حصہ۔ آنگن میں لگے شہتوت کے درخت پہ چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا، مگر تیز بارش نے سب آوازوں کو خود میں چھپا لیا تھا۔ بارش کا شور تھا، پتوں سے ٹپکتا پانی زمین میں مل رہا تھا۔ ثانیہ بارش کی دیوانی تھی، ابھی بھی سب کچھ بھلائے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک ماہین اور رانیاں بھی بارش کے مزے لے رہی تھیں، مگر پھر جلد ہی اکتا کر اندر چلی گئی تھی۔ ثانیہ پتوں میں چھپے شاخوں سے ٹپکے میٹھے شہتوت چننے میں مگن تھی جب نانی اماں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اسے پکارا تھا، ثانیہ مغرب ہونے والی ہے، اب بس بھی کر دو، آ کر کپڑے تبدیل کرو، بھیگی بلی لگ رہی ہو۔ نانی اماں نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو ثانیہ ہنستے ہوئے ان کی طرف آئی۔ نانی اماں آپ بہت اچھی ہیں، ثانیہ نے پاس آ کر شرارت سے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی تھی، پیچھے ہٹ پگلی، اپنے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی خراب کرنا چاہتی ہے؟ سب سمجھتی ہوں تیرے انداز، آج ایسے ہی نانی بے پیار نہیں آ رہا ہے۔ سچی نانی اماں آپ کتنی سمجھدار ہیں، پلیز حمزہ سے کہہ کر مجھے جلیبی اور سموسے منگوا دیں، میں نے کہا تو عفت ممانی برا مانیں گی۔ ثانیہ نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا تھا، حمزہ 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ثانیہ کی اس سے دوستی بہت تھی، مگر عفت ممانی کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا تھا، انہیں ہر بات پہ اعتراض ہوتا تھا۔ عفت کا موڈ آج صبح سے خراب ہے بجلی کا بل دیکھ کر، مگر وہ بھی کیا کرے، اتنی مہنگائی اور خرچے۔ حمزہ کو رہنے دو، میں تمہیں سوجی کا حلوہ بنا دیتی ہوں۔ نانی اماں نے اس کی پسندیدہ چیز کا نام لیا تھا، مگر ثانیہ بد دل ہو کر بولی، رہنے دے نانی اماں، عفت ممانی کا مزاج ایسا ہی رہتا ہے، اور ہم کون سا اے سی چلاتے ہیں، کولر ضرور چلتا ہے مگر وہ بھی مخصوص وقت میں، اے سی میں تو وہ لوگ مزے کرتے ہیں، اور آپ حلوہ بنائیں گی تو اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے چائے بناتی ہوں، بسکٹ کا ایک پیکٹ ہے میرے پاس، دونوں اسی پہ عیش کرتے ہیں۔ ثانیہ نے ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں چائے پیتے ہوئے ماضی کے قصے دہرا رہی تھیں۔ نانی اماں نے اپنے دور کے قصے مزے لے لے کر سنا رہی تھیں۔ بچپن اور جوانی کی کتنی بارشیں آج بھی ان کی یادداشت میں مسلسل برستی، دستک دیتی رہتی تھیں۔ اسی وقت دروازے پہ کھٹکا ہوا، ثانیہ نے چونک کر دیکھا تو عامر اندر داخل ہو رہا تھا۔ نانی اماں کو سلام کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپر ثانیہ کی طرف بڑھایا تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا موسم اچھا ہے، جلیبی اور سموسے کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا لطف اٹھاتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ عامر نے ٹرے میں رکھے چائے کے خالی کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں عامر بیٹا تم بیٹھو، ثانیہ ابھی چائے بنا کر لے آتی ہے۔ نانی اماں کے چہرے پہ بہت زندہ مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ جھیمتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی، مگر حیرت کی بات تھی، بارش کے بعد کوسے قضا اب پھیلی تھی، مگر دل کے آسمان پر آنکھوں کی شفاف سطح پہ محبت کے ہزاروں رنگ کوسوں قضا میں ڈھل کر بکھر چکے تھے۔